روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضاء حاجت کے راستے سے، جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں، مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آ کے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں، تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے، کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے، آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں۔ ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ میاں نے تو نہیں کہا۔ کسی کو اے سی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا، وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے، یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا، ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے، لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کے ڈرپ لگوائے گا، ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو۔ روزے میں بد نظری کرنا، کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے، آپ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے، آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا، روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے، تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا، تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا۔ تو بد نظری کرنا، بے حیائی کرنا، روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا، یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ البتہ روزے کا رکن باہر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا پھر، اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے، انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لہم فی القیام الا السحر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے، تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ بہرحال روزہ بہرحال ہو جائے گا، رکن ادا ہو جائے گا، لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی۔